بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک واسع المغفرہ۔ ہر جنس کی چاہت ہے خریدار ہو کوئی، ہر جنس کی چاہت ہے خریدار ہو کوئی، ہر حسن کی خواہش ہے طلبگار ہو کوئی، یوں ہی تیری رحمت بھی خداوند جہاں کے اس فکر میں رہتی ہے گناہگار ہو کوئی۔ 9 رمضان المبارک 1447 ہجری، ایتھے نہیں لکھا، یہ پھر رسم پہ جائے بمطابق 27 فروری 2026 عیسوی۔ انسان دی فطرت اور جبلت دے اندر ہے گناہ کرنا۔ فنسی آدم بھی بھول گئے، اور وہ دی پاداش دے اندر اللہ نے جنت بدر کر دیتا۔ اے سمجھو سی کالیاں پانیاں دی سزا پہنچ رہے ہیں۔ عبور بدنیا فانی، اس دنیا فانی دے چنجلاں وچ ایدیاں سیاپیاں وچ آ کے الجھ گئے۔ جنہ جرم کیتا سی انہاں معافیاں منگ لیاں، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دی اس غلطی نو، اس جرم نو معاف کر دیتا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ساڈی اصل متاع جنت ہے، ساڈا حق ہے کہ اسی کلیم کریے۔ کلیم کا مطلب ہے دعویٰ، تے دعوے دی دلیل کہ اسی اپنی آبائی وراثت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ثابت عمل نہ کرنا پڑے گا۔ تو ڈاکومنٹ جمع کرائیے پھر اللہ کو۔ ڈاکومنٹ 2 نمبر نہیں ہونے چاہیے، ورنہ وراثت نہیں مل سکتی۔ ثابت کرنا پڑے گا کہ اسی اپنے پیو دے ہیں۔ جی ساڈا باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ تو اللہ نے انہاں دے ترلے منتاں رونا تونا گریا آہو بکا سنیا، تے جلدی توبہ قبول نہیں کیتی۔ 40 سال میاں بیوی دی فرقت اور جدائی، پھر جا کے اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ پھر دعا میاں بیوی دا ملاپ ہویا میدان عرفات دے اندر، جبل رحمت دے پاس۔ نکھڑے ہوئے میل پین تے خوشیاں ہوندیاں، یہ سارے ہی ویرانہ سی، کوئی آبادی نہیں سی۔ 2 جی سن، وہ بھی نکھڑ گئے۔ معافیاں منگیاں، اللہ نے معاف کر دیتا۔ پیچھے اسی رہ گئے ہیں، ساڈا کی حال ہے؟ سانوں بھی معافی منگنی چاہیے۔ یہ نہیں اسی کہہ سکتے کہ اسی گناہ کو نہیں کیتا یا اسی کرتے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ انسان ہی نہیں، بندے دا پتر ہی نہیں جیڑا گناہ نہ کرے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے مسلم شریف دی، جنہیں حوالہ ویکھنا میں حاضر ہوں۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تسی گناہ کرنا چھڑ دیو لجا قوم یذنبون اللہ لذہب اللہ بکم، اللہ تو انہوں زمین تے رہنی نہ دے وے، اللہ تو انہوں ختم کر دے اور نئی قوم لے آئے جو ادھروں گناہ کرن ادھروں اللہ کو رو کہ معافیاں منگن، اللہ نے وہ لوگ پسند۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جڑا ایک باری گناہ کرتا ہے پھر اللہ کو معافی مانگتا ہے، ثم اذنب، پھر گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے رب اغفر لی، پھر گناہ کرتا ہے، اللہ کی کہہ دے رہے اے میرے بندے نو ویکھو، انہوں یقین ہے کہ ان لہو ربا یغفر الذنب ویاخذ الذنب، اس میرے بندے دا عقیدہ ہے پکا اور یقین ہے کہ یہ دا کوئی رب ہے جڑا گناہ بخشدا ہے، اور یہ بھی یہ دا یقین ہے کہ گناہ تے گرفت بھی کرتا ہے پکڑ بھی کرتا ہے۔ تو گناہ ہو جانا کوئی جرم نہیں، لیکن معافی نہ منگنا بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندیاں واسطے ہمیشہ واسطے دروازے کھولے۔ دنیا دے تے افسران حکمران انہوں نے وتیرے اصول طریقے یہ نے کہ آ ٹائمنگ ہے جی اینے ٹائم وچ افسر صاحب مل سکتے، اللہ تو افسر اعلیٰ ہے، حاکم اعلیٰ ہے، مقتدر اعلیٰ ہے، رب الاعلیٰ ہے، انہیں کوئی ٹائم نہیں رکھیا، جدو دل کرے آؤ، رات نو دن نو، کوئی سفارش دی لوڑ نہیں، کوئی چوکیدار نو ملن دی لوڑ نہیں، کوئی پینڈا کرن دی ضرورت، کوئی جیب وچ سفر خرچ لے کے ٹرن دی لوڑ، اللہ دا کلئی آ، دنے آ، راتی آ، صبح نو آ، شام نو آ، ہنیرے آ، سویرے آ، راحت چا، مصیبت چا، صحت چا، علالت چا، جوانی چا، نہیں جوانی چایا، بڑھے بارے آ جا، خالی جیب لے کے آ جا، یا اللہ میں مجرم بہت بڑا، اللہ میں شرم ہو گئی، کیڑا منہ لے کے تیرے منہ تے آؤں، ساری زندگی تے اندر پھیرا نہیں پایا، کدے تیرا نام ہی نہیں لیا، کھاندہ تیرا رہا، نعمتہ تیری استعمال کی تھی۔ اللہ فرماتے نے جے کوئی پچھلی گل دہرا کے تینوں میں تانا دیا مینوں رب نہ آکھے، تو آتے صحیح نا، میں تے تیریاں اڈیکاں وچ بیٹھا، آتے صحیح، پھیرا پاتے صحیح، ہاتھ پھیلاتے صحیح، دو اتھرو بہاتے صحیح، مینوں مناتے صحیح، ویخ میں کیویں راضی ہونا۔ اللہ اکبر، ایڈے ضرب والا ساڈا رب، ایڈے حوصلے والا، تانا بھی نہیں دینا تے معاف بھی کر دینا۔ پھر وہ در تے آنا چاہیے نا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا، کھلے منگن والیاں کارن تیر صاحب دا دروازہ، تے آجو وچ دربار یا ساڑے تے جاگو لوگ سوالی، کچھ پروانی منگو میں تھی اے امر کرے رب علی۔
تے آمن والیاں کارن دوست تے سارے ملک الہی دنیا دے حاکم دے دروازے دے جاؤ تے نکے نکے ٹگے دے چوکیدار ایمان نہیں اندر نہیں جان دیں دے جی میٹنگ ہو رہی ہے جی افسر صاحب نہیں مل سکتے تے جی جان پیسے بڑھا دیو گے اسے میرے ٹائم مل جائے گا تے اللہ فرماتا ہے میں دے چوکیدار رکھے ہی نہیں جڑے رشوت خور ہون حرام خور ہون کسے سوالی نو اگے نان دین میں کیویں دے چوکیدار تے گیٹ کی پر رکھے ہوئے نے میرے گارڈ کیویں دے نے اللہ فرماتے نے میں اپنے چوکیداروں کیا ہے جدوں میرا کوئی سوالی آوے تساں سلامیاں پیش کرنیاں نے آمن والیاں کارن دوست اور سارے ملک الہی ایسا نہیں جی میں فانی حاکم تے تکے دین سپاہی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى اللہ کہتا ہے تسی کیوں گھبرا رہے ہو کی سوچتے ہو سارے گناہ بڑے بڑے نے اساں بیہودگیاں بڑیاں کیتیاں نے بڑیاں بڑیاں چوڑا مار دے رہے ہوں ساڑھے کل زیادتیاں بڑیاں ہوئیاں نے ظلم بڑے کیتے نے اللہ فرماندہ کی ہویا تو ان گھبران دی لوڑی کوئی نہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ میں جو بخشن والا ہاں یا اللہ ساڑھے گناہ بڑے نے کنے کو تو معاف کر سکنے 10 20 30 40 100 50 ہزار لکھ اللہ کہتا ہے تو ہزاراں تے لکھاں دی گل کرنا ہے زمین تو لے کے اسمان تک سارا خلا گناہاں نال بھر کے لے آ میرے کو سچی توبہ لے کے آ میرے کو رو کے دو اتھرو سٹ کے معافیاں منگ لے میرے نال صلح کر لے پر صلح وچ پہل اللہ کہتا ہے میں کرنو تیار تو آتے صحیح مینو مناتے صحیح میرے بوئے تے پیر پاتے صحیح ادھروں تو معافیاں منگے گا رحمت دا ایک چھٹا مارا گا اس سارا زمین و اسمان دا خلا جیڑا تیرے گناہاں نال بھریا ہویا ہے سارا معاف کر دیاں گا من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما جڑا بھی کوئی گناہ کر بیٹھے یا دے کولوں کبیرہ گناہ ہو گیا ہے زیادتیاں کر بیٹھا ہے اے دے کولوں بھلا چکا دے ہو جاندیاں نے اللہ فرما دے نے پھر پریشان ہون دی ضرورت نہیں تو میرے بوئے تے آ جانا میرے اگے چوڑیاں پھیلانا شرمندگی تے ندامت دے آنسو بہانا میرے کولوں ترلے کر کر کے معافیاں منگنا تیرا کوئی گناہ تیرے ذمہ روے گئی نہیں میں معاف کر دیاں گا یا اللہ میں بڑے 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 گناہ کیتے نے کبیرہ گناہاں دا مرتکب ہویا اللہ میں قتل بھی کیتے نے اللہ میں سود بھی کھاتے نے اللہ میں زنا بھی کیتے نے اللہ میں چوریاں کردہ رہا میں ڈاکے مار دہ رہا میں بڑا وڈا ڈاکو تے رازدانا اللہ فرمان دے نے ایک واری آنا اینا گلانو چھڑ دے من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم میری رحمت تیرا استقبال کرے گی میرا فضل و کرم تیرا استقبال کرے گا
میں تینوں پچھلا تانا بھی کوئی نہیں دیاں گا تے تیرے سارے ظلم تے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی سونے جڑے معصوم من الخطا نے، جنہوں رب نے فرمایا ہے میرے محبوبہ میں تیرے پہلے تے پچھلے سارے گناہ بخش دیتے نے، حالانکہ آپ نے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں، لیکن اگر اللہ یقین دہانیاں کرا رہا ہے، اعزازیہ عطا فرما رہا ہے، آپ دا اکرام تے احترام کر رہا ہے، آپ کی عزت و توقیر بڑا رہا ہے کہ میرے محبوب نے گناہ کیتے ہی کوئی نہیں، لیکن اس دے باوجود سونے دے پہلے دے پچھلے سارے ہی میں بخش دیتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک واری مسجد دے اندر میں اپنے پیر و مرشد دے کول بیٹھا ہویا ساں۔ اللہ اکبر۔ کنے بھاگاں والے بندے نے، کنیاں قسمتاں چنگیاں نے، میرے نبی دیاں رفاقتاں نصیب ہویاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماندے نے میں سونے دے کول بیٹھا ہویاں اور اللہ دے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پڑھ رہے نے، اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علیہ۔ اینی معصوم ذات گناہ میں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علیہ انکا انت التواب الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں گننا شروع کر دیتا، سونا پڑھی آ رہا ہے، میں گنی آ رہا ہوں، کنیاں محبتاں نے، کنا دین دا ذوق و شوق ہے، حدیث نو سنن دا کنا اشتیاق ہے۔ فرماندے نے سونے نے 10 واری نہیں 20 واری نہیں، میں بھی گندا رہا، گنتیاں کردا رہا۔ اس ایک مجلس دے اندر میری موجودگی وچ سونے نے 100 وار کلمے پڑھے نے۔ اللہ اکبر۔ 100 بار اللہم اغفر لی، اے اللہ میں نو بخش دے، ورحمنی تے میرے تے رحم فرما، وتب علیہ تے میری توبہ قبول کر لے، انکا انت التواب الرحیم۔ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا تے بڑی مہربانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے اینے معصوم نے وہ مغفرت طلب کرن، بلکہ آپ قسم کھا کے فرماتے ہیں واللہ لا استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ اللہ دی قسم ہے میں ایک دن دے اندر اللہ کے 100 بار توبہ کرنا ہوں، ایک دن دے اندر۔ اور کتنا بد نصیب ہے کہ عمرہ لنگ گئیاں نے، رب والے پاسے دا چیتا ہی نہیں آیا، ادھر دھیان ہی نہیں دیتا، اور کدے خیال ہی نہیں آیا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ زندگی فانی ہے، عارضی ہے، وقتی ہے، ایک دن رب دا پیغام آنا ہے اور اتھوں میریاں رخصتیاں ہو جانی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایک جنہاں میں فکر لگا ہوئے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی سونے دے قریب اسی بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، جگہ مسجد نبوی ہے، اسی سونے نبی دے مجلس دے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آیا ہے، وہ کی کہندا ہے اللہ اکبر، اسبو
اسبو حدن یا رسول اللہ فاقم علیہ، اللہ دے نبی سونیو میرے کولوں حد ٹوٹ گئی ہے، میں بڑے گناہ دا ارتکاب کر بیٹھا، میرے تے حد قائم کرو۔ قربان جاواں ایسا قلب و نظر نو پاک کیتا ہے پیر سونے نے، دلاں دیاں صفائیاں کیتیاں نے، دلاں نو ماج ماج کے سونے چمکایا ہے۔ آپ نے ساری زندگی جیل نہیں بنوائی، آپ نے ساری زندگی حوالات تعمیر نہیں کیتی، آپ نے ساری زندگی تھانے نہیں تعمیر کروائے، آپ نے قیدیاں واسطے بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں تیار نہیں کروائیاں، بلکہ انہاں دے دلاں نو انج صاف کر دیتا ہے۔ معلم انسانیت نے، مزکی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجرم اللہ اکبر یعنی بحیثیت انسان اگر کسے کو جرم ہو جاندہ ہے تے مجرم نو دا احتساب نفس دا جذبہ گرفتار کر کے میرے آقا دی خدمت پیش کر دیندہ ہے۔ مجرم خود آگے کہندہ ہے اقم علیہ حدن، میرے تے حد قائم کرو۔ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فساکت رسول اللہ، خاموش ہو گئے، انہیں پھر آکھے آئے فساکت رسول اللہ، اللہ دے رسول پھر چپ ہو گئے نے، حتیٰ کہ نماز کھڑی ہوئی، جماعت ہو گئی۔ نماز تو بعد میرے نبی سونے اٹھ کے گھر نو چل پے نے، وہ پھر پیچھے ٹر پہ آئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہندے نے میں بھی پیچھے پیچھے اے منظر ویکھ رہا ہوں، انہیں پھر راہ ڈک کے کیا یا رسول اللہ اسبو میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میرے کولوں حد ٹوٹ گئی ہے، میں اپنے آپ تے ظلم کر بیٹھا ہاں، اللہ اکبر فاقم ہو علیہ، میرے تے حد قائم کرو۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے وضو کروں کر کے آیا سے، وضو کوئی بندہ رکا درمیان جو میرے نہ لے کے آئے، یاد رکھے جو دا رکا سی نہیں پڑھا گے۔ اللہ اکبر فرمایا کرو وضو کر کے آیا سے، ہاں یا رسول اللہ، سوار کے وضو کیتا۔ فرمایا اشہدت الصلاۃ معنا، اس ساڑھے نال نماز پڑھی یا؟ کہتا یا رسول اللہ نماز تو اڈے نال پڑھی۔ فرمایا قد ان اللہ غفر لکا حدکا او زمبکا، جا جا تینوں کہا فکر ہے، جدو تو وضو کیتا ہے سنت دے مطابق نماز ساڑھے نال با جماعت پڑھئے، اللہ تیری حد بھی معاف کیتی، گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ وہ کوئی آیت صحیح، رب دے دروازے تھے آیت صحیح، اللہ کہتا ہے میری رحمت معاظم آیت صحیح، دو کو عشق، دو آنسو، اے دو آنسو جڑے نا ندامت دے شرمندگی دے، اے بڑے قیمتی جے، اے نادا مقابلہ دنیا دے ہیرے نہیں کر سکتے۔ جدو ایک گناہگار مومن ندامت ارک انفعال دے اندر موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے، اے شرمندگی دے اتھرو اللہ دے ہاں انہاں دی بڑی قیمت ہے۔ دو آنسو اللہ دے خوف نال ڈر کے جدوں بہا دیندہ مومن اور معافی منگدہ ہے، اے دو آنسو اتنے قیمتی نے کہ اللہ فرماندہ ہے کدوں دا تیرا میرا جھگڑا پہ چلتا سی، جی تیری میری ناراضگی سی، حالات کشیدہ سن، تعلقات ناخوشگوار سن، اور تیرے دو اتھروں نے کام کر دیتا ہے آج تیری میری صلح ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیوں بھی پھر آنسو بہانے چاہیے گناہوں یاد کر کے، یہ نہ سمجھے میں پکا نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں حج بھی کیتا ہے، میں عمرہ بھی کیتا ہے، نہیں،
اللہ کو معافیاں منگن والا خوش قسمت ہے جو آنسو بہاندا ہے، اللہ رو بڑا پیارا لگتا ہے، تے اللہ پھر گناہ معاف نہیں کرے گا؟ جی کرے گا نا؟ اللہ آدھا میں تے تیار بیٹھا، معافیاں دے کلمے اج پھیرے اللہ سونیاں، معافیاں دے کلمے اج پھیرے اللہ سونیاں، گالے پسند تینوں ٹیرے اللہ سونیاں، تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، ٹنا دے مقابلے سیرے اللہ سونیاں، ٹنا دے مقابلے سیرے اللہ سونیاں، معافیاں دے کلمے اج پھیرے اللہ سونیاں، آکھو آمین۔ یا اللہ مزہ تائیں اسی تھے جنہیں آئے ہوئے ہیں تیرے گھر دے اندر، جدوں باہر قدم رکھیے ساڈا دفتر دے اندر گناہ روے کوئی نہ، اسی پاک ہو جائیے، معافیاں دے کلمے اج پھیرے اللہ سونیاں، گل پسند تینوں ٹیرے اللہ سونیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں جی سانو یقین ہے نا وہ معاف کرنا رہا ہے، وہ تے آپ کہتا ہے میں معافیاں پسند کرنا، کوئی معافی منگے تو صحیح نا، ان گھر آ کے ستے پہ بندے نو جگا کے آکھیے لاوی آ تو میرے کو معافی مانگ لے، اینج نہیں، اور سکی ماں دودھ نہیں دیتی جدوں تک بچہ نہ روے، اور اے عشق اتنے قیمتی نے، اتنے اللہ دے ہاں اینا دی قیمت ہے، اتنے قیمتی نے کہ اے دو آنسو تیری ساری زندگی دے گناہاں نو معاف کرن واسطے، مٹان واسطے، ختم کرن واسطے کافی۔ اللہ اکبر، چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، آندے آندے ہوگی میں تھوں دیرے اللہ سونیاں، معافیاں دے کلمے اج پھیرے اللہ سونیاں، گل اے پسند تینوں ٹیرے اللہ سونیاں، گن گن دساں کی دن گن اللہ جی میں دساں کی خطاواں نے، گن گن اللہ جی گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، گن گن اللہ جی خطاواں کس دساں کیڑیاں، گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، مچ گیا میں تو تے ہنیرے اللہ سونیاں، مچ گیا میں تو تے ہنیرے اللہ سونیاں، معافیاں دے کلمے اج پھیرے اللہ سونیاں، گل اے پسند تینوں ٹیرے اللہ سونیاں۔ اوہ اللہ نو توبہ کرن والا بندہ بڑے پیارا لگدا ہے، اللہ نو بندہ بڑا ہی اچھا لگدا ہے، وہ اللہ دا پسندیدہ تے محبوب بندہ ہے جیڑا توبہ کر لوے، اوے کو شانہ والے اللہ کو معافیاں منگ رہے نے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے در تے آن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ جلدی تو جلدی توبہ کرن دی توفیق دے، اللہ کثرت نال استغفار کرن دی توفیق دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی سونے کو ایک بندہ آیا ہے، اس بندے دا نام ماعز بن مالک ہے، ماعز بن
مالک اے ہوندیاں کہندا ہے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول میں گناہاں وچ آلودہ ہو چکے ہاں، میں حد توڑ چکے ہاں، مینوں پاک کرو، زندگی دا اعتبار کوئی نہیں، پتہ نہیں کیڑے ویلے موت آ جائے، اے علیشہ تے گندگیاں میں نال ہی نہ لے جاواں، طہرنی طہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول سونے ہو مینوں پاک کر دیو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اے انہی گل سنی اور آپ نے کی فرمایا وہی آقا اے افسوس تیرے تے ارجے فاستغفر اللہ وتب الیہ، اور جا استغفار کر، اللہ کو معافیاں مانگ، اللہ دے اگے توبہ کر۔ انہیں پھر آکھیا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے نبی سوڑیوں مینوں پاک کر دیو، فرمایا ارجے فاستغفر اللہ وتب الیہ، اور جا اللہ کے استغفار کرنا، اللہ کو معافیاں مانگنا، وہ دے کے توبہ کرنا، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہویا ہے، پھر ہوئی کہتا ہے طہرنی یا رسول اللہ مینوں پاک کرو۔ آپ نے صحابہ نے مخاطب کر کے فرمایا اب ہی جنون، ان کو دیوانگی تے نہیں، اے پاگل تے نہیں، بار بار میرے اگے آ رہے ہیں اور اے ہوئی گل کہہ رہے ہیں مینوں پاک کر دیو۔ لوکاں آکھیا یا رسول اللہ انہو لیسا بجنون، انہوں کوئی دیوانگی نہیں، ایدہ دماغ صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا اشرب الخمرہ، کیا انہیں شراب نہیں پیتی ہوئی؟ ایک صحابی نے اگاں ہو کے دے منہ تو سنگیا اور کہتا یا رسول اللہ انہیں شراب بھی نہیں پیتی ہوئی، اے شرابی بھی نہیں، اے مجنون تے پاگل تے سودائی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں پوچھیا او کیڑی حد توڑی آ؟ کہتا یا رسول اللہ میں زنا کر بیٹھا ہوں، میرے کو زنا کا ارتکاب ہویا ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ اللہ فرماتا ہے او ایمان والو زنا دے قریب نہ جایا جے، ایک سراسر بے حیائی جے، ایک گناہ دا عمل جے، ایک کہتا ہے میرے کو زنا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے حکم دیتا ہے انہوں لے جاؤ، انہوں سنسار کر دیو۔ بلکہ ایک روایت دے الفاظ نے وہ میرے سونے نبی دی خدمت جایا ہے، آپ دا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ پتھرانار مینوں سنسار کر دیتا جائے، میرے کو گناہ ہو گیا ہے، میرے کو جرم ہویا ہے، میں زنا دا مرتکب ہو چکے ہاں۔ جس وقت انہوں رجم کر دیتا گیا، لوگاں دے دو طرح بن گئے، دو گروپ بن گئے۔ کچھ کہہ رہے ہیں حالکہ مائل، اے مائل ہلاک ہو گیا ہے، اے مائل برباد ہو گیا ہے، احاطت خطیئتہ، ایڈے گناہاں نے انہوں گھیر لیا ہے، اے برباد ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں نہیں اوہی توبہ سامنے رکھ کے اللہ دے رسول نے حکم دیتا ہے سنساری دا، لہذا اوہ اے عمل توبہ والا بڑا اچھا ہے۔ اللہ دے نبی نے سنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تسی لوگ مائل دے بارے گلنا کر رہے ہو، اللہ نے وہ دی توبہ بڑی پسند آئی ہے۔ لو دے الفاظ نے اگر وہ دی توبہ وہ دی معافیاں منگنا
اللہ کو ڈر جانا. لو توبتن قسمت بین امت لوسعتہم. اگر مائز بن مالک دی توبہ اے نہیں آکھیا مدینے دے گناہگاراں تے ونڈی جائے، اے نہیں آکھیا مکے مدینے دے گناہگاراں تے ونڈی جائے، اے نہیں آکھیا سارے جزیرۃ العرب دے اندر تقسیم کیتی جائے، اے نہیں آکھیا پورے عرب ملکاں دے اندر تقسیم کیتی جائے، اے نہیں آکھیا ایران افغانستان پاکستان ہندوستان دے اندر تقسیم کیتی جائے. آپ نے فرمایا اللہ نو مائز بن مالک دی توبہ اینی پسند آئی ہے، اگر اینی توبہ نو میری پوری امت دے اندر تقسیم کیتا جائے، پوری امت نو مائز دی توبہ کافی ہے. اللہ اکبر. پر کوئی آئے تے صحیح نا اللہ دے دروازے تے. چلو پچھلی عمرے آ جائے، جوانی جانا نصیب نہیں ہویا، بڑھاپے وچ ہی آ جائے. اللہ کہندا ہے میرے دروازے کھلے نے، جدوں بھی تیرا دل چاہے آ جا. اللہ اکبر. اور پھر ویکھو دی رحمت دا دائرہ کتنا وسیع. ان ربک واسع المغفرہ. تیرا رب بڑی کشادہ رحمت والا ہے. وہ دی رحمت کو تھوڑی جی نہیں، پہلے دن تو اللہ نے لکھ دیتا ہے کہ غلبت رحمتی علی غضبی. میرے غضب تے، میرے قہر تے، میرے غصے تے میری رحمت غالب ہے. لیکن شرط ہے کوئی آئے اللہ کو معافی منگے اور وہ بہانے لگتا ہے. رحمت حقرہ بہانہ می جویت. اللہ کی رحمت بہانے تلاش کر دیے. کوئی ایسا ڈھول لگے میں اپنے گناہگار بندے نو معاف کر دے. اور ویکھو رمضان دا مہینہ آیا، اللہ نے ساڑھے گناہ بخشن واسطے رحمت دے دروازے کھول دے. جنت دے دروازے سجی سجائی جنت، وہ دے دروازے کھل گئے. آسمانہ دے دروازے کھل گئے. اللہ سانوں بخشنا چاہتا ہے نا. اللہ ساڈا کنا خیر خواہ اور ہمدرد ہے. پھر سارے شیطاناں نو پابند سلاسل کر دیتا ہے. گرفتار کر لو انہاں سارے شیطاناں نو، میرے بندیاں نو گمراہ نہ کر سکن. وہ سارے گرفتار ہو گئے. جنہ وچوں تے جننے شیطان سن جنہ چوں وہ سارے گرفتار ہو گئے. تے جڑے انساناں بھی شیطان نے، کئی تے وہ دے بھی استاد نے جی، وہ بھی انہاں کو پوچھ کے ٹرتا ہے. انہیں تجربہ کار شیطان، مہارت تامہ رکھنے والے، مار دے بخاندے سجی نے تے مار دے. رمضان جو باز نہیں آؤندے رمضان دے اندر. وہ چوڑے چمیار نے جنہوں نے اسلام دے دشمن کہنے ہاں، ادھروں رمضان دا چند چڑھیا ہے، ادھروں انہوں نے بورڈ لا دیتا جناب ریلیف دے رہے ہیں رمضان دے احترام میں. ڈسکاؤنٹ اللہ آتا ہے. ویکھو میں بھی ڈسکاؤنٹ دے رہا. یا اللہ تو کی ڈسکاؤنٹ دے رہے؟ فرمایا تسی ایک نیکی کرو رمضان اگے تو میں 10 بدلے دینا، ہوں میں 70 گنا دیا. یہ ڈسکاؤنٹ ہے جی. اور ایک حدیث ہے ایک نیکی کرو گے میں 70 نہیں 700 گنا بڑھا کے اس کا اجر عطا کرا. ڈسکاؤنٹ ہے کہ نہیں جی؟ ایڈی بڑی آفر. اولہ رحمتن وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. اللہ نے رمضان نو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. پہلے 10 دن رحمت لٹو، دنے لٹو، رات نو لٹو، صبح بھی شام بھی، کدے روزہ رکھ کے، کدے قرآن پڑھ کے، کدے قرآن سن کے، کدے سخافتہ کر کے،
کیونکہ مہینہ برکت والا ہے، رحمت والا ہے، شہر الرحمہ، اور ایک مواسات کا مہینہ ہے، ایک دوسرے نال ہمدردی اور خیر خواہی کرنا۔ لو اے بہانے نہیں رحمت دیتے ہور کی۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام فی رمضان، جن نے بھی روزہ رکھیا رمضان دا، لیکن شرط ہے ایمان واحتسابا، ایمان دے نقطہ نظر نال کہ اللہ دا حکم ہے، یہ فرض ہے، اور اللہ کو اجر تے ثواب لین دی نیت نہ روزہ رکھے آئے تے ضمانت تے شورٹی دین والے میرے مصطفیٰ نے کہ جن نے بھی اللہ نو راضی کرنے واسطے اجر لین واسطے ثواب دی نیت نہ روزہ رکھے آئے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ دے پچھلے سارے گناہ بخش دیتے جان گے۔ اے شورٹی دین والا کون ہے؟ اس اصدق الصادقین ہے، سچیاں دا بھی سچا، جس سونے نے قسم کھا کے فرمایا واللہ ما یخرج منہ الا حقا، اللہ دی قسم میری اے زبان تو، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو سوائے حق تے سچ دے کوئی بات نہیں نکلتی۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پھر فرمایا من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تے جن نے رمضان دے اندر قیام کیتا ہے، صلاۃ التراویح پڑھی، جاندہ جاندہ ایک دو مسئلہ میں حل کرنا چاہنا، بعض لوگ پہلا تراویح پڑھ لیتے ہیں پھر گھر جا کے تہجد پڑھتے ہیں، ایڈا تو بہتا نہیں کہ میرے مصطفیٰ نہ، یہ بدعت ہے، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ جو 11 مہینے سے تہجد پڑھنے ہیں اسے تہجد دا نام قیام رمضان ہے، او دا نام ہی قیام اللیل ہے، او دا نام ہی صلاۃ التراویح ہے، وکری نہیں پڑھنی۔ بخاری دی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانیہ نے اللہ دے رسول دی رمضان دی رات دی نماز تے رمضان تو علاوہ باقی 11 مہینیاں دی رات دی نماز 11 رکعتاں 11 رکعتاں، یہ تو بات نہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، آگے بڑھنا بھی جرم، پیچھے رہنا بھی جرم۔ کنیاں رکعتاں 11، کنیاں رکعتاں 11 رکعتاں، باقی رہ گیا 20 والے بھائی ساڈے والوں 40 پڑھو اسی تہاڈوں روک دے گے، نفلی قیام ہے، پرے وچ ثواب سنت دا لینا ہے، تے پھر سنت دی اہمیت اپنی جگہ تے وے کہ جدوں جتی پان لگو سجا پیر پہلا پاؤ، وہ پاویں کھبا پہلا پا لو، کیڑا تہاڈے کو گولی بج جانی، ٹھیک ہے، مگر جے سنت لین دا ثواب یہ نیت رکھ دیو کہ میں نال جتی بھی پاواں نال سنت دا ثواب بھی لبے، اور نالے کھاؤ قربانیاں نالے پنو بادام، کی خیال ہے؟ جتی پا لی پہلا اے نیت رکھ کے کہ میرے نبی سونے دا طریقہ آئے، سجا پیر پہلا تے کھبا، تے اتارن لگے کھبا پہلا تے سجا، لو جی جتی تے پانی پانی سی، پھر لانی لانی سی، تے نالی سنت دا ثواب بھی مل گیا، تے کوئی نقصان تے نہیں جی۔ تو سنت دا ثواب اگر حاصل کرنا ہے تو پھر اس سونے دے طریقے دے مطابق چلنا پائے گا۔ لہذا رات دا قیام ہے، نفلی عبادت ہے، اللہ دے رسول نے ساری زندگی قیام کیتا ہے، تہجد آپ نے ادا کیتی ہے، آپ تے رات دا قیام فرض سی،
ساڑھے تے فرض ہاں جے اسی پڑھیے رات نو قیام کریے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو انو ثواب فرض دا دے گا جی اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ رات دا قیام کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر رات نو تے جانور بھی اللہ دا ذکر کر رہے تھے ٹھیک ہے ککڑ کر دے آوازہ اذکرو دا ککڑ کر دے آوازہ اذکرو دا تے مولا یا یوحنا سوبدو دا پوے ہر طرف غوغائی اللہ دا قدم جاگیں گا تو اے مسلمانہ او گھیڑ کھیاں تے اٹھوئے ساربانا گیا لد کافلا تیرا ندانا اور گدے اٹھیں گدے ویلے سہر دے تے گدڑ سور رب رب پھرن کر دے کتے مسکین اور ہونگن رات ڈر دے تے تو سوریوں بے ڈر ہو کے اتانا کہے میں نا خدا دائم ہے میں نا ایک چڑی ہوتی چھوٹی جی بڑا پیارا اللہ دا ذکر کر دی آواز بھی ہوتی بڑی سریلی ہے کہے میں نا خدا دائم ہے میں نا تے کوئل کہہ کسے رب نہیں رہنا کرے دکم وسینا تور سینا روے کر یاد موسیٰ دا گرانا او گیڑ کھیاں تے اٹھوئے ساربانا گیا لد کافلا تیرا ندانا تو متھا ظالمہ نہیں کسن دینا تو متھا ظالمہ نہیں کسن دینا خدا دے رحم نو نہیں حسن دینا تے پاکستان نو نہیں وسن دینا نہ خود وسنا نہ لوکانو وسانا اللہ اکبر اوہ تینو مسجد تھی اس طرح خوف آوے اوہ تینو مسجد تھی اوہ اس طرح خوف آوے جمیں خونی نو بھانسی گھر دساوے تے مرغا آزاد نو پنجرا ڈراوے تینو مینا خدا وال سر جھکانا اور خدا دے لوگ شوقوں اٹھ کھلوں دے اللہم جعلنا منہم یا اللہ سانوی انہاں میں شامل فرما دے خدا دے لوگ اور شوقوں اٹھ کھلوں دے مسلح پاک تے اسوار خون دے پھر ایسا سخت اور ہجر اللہ تھی رون دے فلک نو چیر لن جامن فغانا اور پرندے نور دے بن کے غواتے انہوں نے زبان جو نکلنے والے تسبیحات دے کلمے تحمیدات دے کلمے تحلیلات دے کلمے تقدیسات دے کلمے اللہ اکبر وہ جو زبان تو اللہ دا ذکر کر دے تسبیحاں پڑھ دے تحلیلہ پڑھ دے نے ایک کلمے پھر پرواز کر دے کتھے پہنچ دے نے عرش عظیم تک اللہ اکبر پرندے نور دے اور بن کے ہواتے ایک کلمے پاک چڑھ جامن سما دے کرن پرواز صدرہ منتہاتے کرن پرواز صدرہ منتہاتے لنگن جبریل دیا اڑ کے مکانہ اللہ اکبر کتھے پرواز
کتھے رسائیاں کتھے اپروچ ہے لنگن جبریل دے اللہ اڑ کے مکانا اللہ اکبر کبیرہ ایک کڈے قسمت والے نے حدیث قدسی آندی ہے فرشتے زمین تے آندے نے سڑکاں تے پھرتے نے کدے نوشہرہ روڈ کدے حافظ آباد روڈ کدے سیالکوٹ روڈ کدے پسرور روڈ کدے جی ٹی روڈ ساریاں سڑکاں سارے چوک سارے بازار پھردے نے ایک ہی لفظ نے یلتمسون اہل الذکر اے ذکر والے ہیں دی محفل لب رہنے اللہ اکبر انہوں مجلس لب گئی غشیتہم الرحمت انہوں نے اپنے پرانا اور نورانی محفل نو گھیر لے آئے اس محفل فرشتے آ گئے اے تسی کلے نہیں بیٹھے میں کلا نہیں ساڑھے وچ نوری فرشتے موجود نے کیوں سارے جہان دیاں باتاں غلط ہو سکتیاں نے اور دنیا دے پیران دیاں مرشدان دیاں اماماں دیاں مفتیاں دیاں مولویاں دیاں فقیاں دیاں باتاں غلط ہو سکتیاں نے لیکن اصدق الصادقین میرے مصطفیٰ دی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی اے بیٹھ گئے نوری محفل لگ شروع ہو گئی ہے اللہ کا قرآن پڑھے جا رہے ہیں حدیث مصطفیٰ پڑھی جا رہی تسبیحاں پڑھی جا رہی اللہ اکبر یہ محفل ختم ہوئی فرشتے اسمان تے پہنچے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے اللہ کہے میں نہیں نہ جے تو اور کتھوں دے پہ کتھے گئے تو اللہ پوچھ سکتا ہے کہیں نہیں یا اللہ اسی نوشہرہ روڑ تو آ رہے ہیں اگر اتھے کی سی اگر اتھے جمعہ پڑھیا جا رہا سی اگر اچھا پھر میرے بندیاں نو کس حالے جو پایا ہے فرشتے کہنے ہیں یا اللہ کی دسیے اسی جدو اس محفل جو بیٹھے ہیں تیرے بندے يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك ويستغفرونك ويستجيرونك اللہ اکبر اللہ تیریاں تسبیحاں پڑھ رہے سن سبحان اللہ اللہ وہ تیریاں تکبیرہ پڑھتے سن اللہ اکبر وَيُحَلِّلُونَكَ اللہ کلمے دا ذکر کر رہے سن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ دا ہور یا اللہ او تیریاں تسبیحاں تے تقدیساں تے تحمیداں بیان کر رہے سن وَيَحْمَدُونَكَ الحمدللہ اونا دیاں زبانہ تے اگر پھر یا اللہ یسالونکا وہ تیرے کولوں کچھ منگ دے سن اللہ پوچھتا ہے کی منگ دے سن یا اللہ وہ تیری جنت دا سوال کر دے سن تیرے کولوں جنت منگ دے سن اللہ پوچھتا ہے حل رعو جنتی انہاں میری جنت ویکھیے اگر نہیں یا اللہ ویکھی تے نہیں یا اللہ یستجیرونکا وہ تیرے کولوں جہنم تو پناہ منگ دے سن اللہ فرماندا ہے حل رعو ناری انہاں میرا جہنم ویکھیا ہے یا اللہ نہیں ویکھیا اچھا فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو نہ منگیا میں دتا وقد غفرت لہم تے انہاں سارے انہوں بخش دیتا ہے نعرہ تکبیر دا حق تے ہے نا بندہ اللہ اکبر اللہ میں اجر تو ہوں جو انہوں نے منگے ہے وہ عطا کیتا فرشتے نے یا اللہ واقعی تو سارے انہوں بخش دیتا ہے اللہ کہتا ہاں میں سارے انہوں بخشیا بھی جو نہ منگے وہ بھی دیتا جہنم تو بھی بچاواں گا جنت بھی عطا کرانا یا اللہ پھر جیدے ایک گالے تو اعلان کر دیتا ہے تے ایک بندے نو اس مجلس دے کسے بندے نال کام سی انہوں ملن آیا سی
انہوں ذوق و شوق تے کوئی نہیں سی، نہ کوئی انہیں تسبیح پڑھی ہے، نہ انہیں کوئی ذکر سنے ہے۔ وہ ایک بندے نہ انہوں ضروری کام سی، انہوں بلان آیا ہے، او دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں انہوں بھی بخش دیتا ہے۔ میں کو گپا نہیں پہ مارتا، وہ گپا ریڑن والے سٹیج اور نہیں، ممبران دے چڑھ کے جھوٹ بول دے جی اللہ اکبر۔ میں اپنے کناں سنا استغفر اللہ، زبان زیب نہیں دین دی کہ اللہ تعالیٰ دے کول غوث پاک گئے سڑ تے اللہ دا نا اسمان دے کنڈے تو پیر تلکن لگا سی تے غوث پاک کو جفا مار استغفر اللہ۔ کیوں وہ ایڈا بڑا جھوٹ تے ایڈی بڑی گستاخی تے بے ادبی اللہ دی ذات دی لعنت اس مولوی تے، وہ سارے آنکھوں جیڑا نہ آنکھے ہو دیتے بھی لعنت جی۔ اور رب دا گستاخ، رب دا بے ادب ظالمہ تینوں حیا نہیں آئی؟ یہ ممبر تے چڑھ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ الحمدللہ قرآن و سنت دا واز سناواں، ساڈے کو سچا سودا ہے انشاءاللہ، پاسے دا سننا ہے، کوئی ملاوٹ نہیں، قال اللہ اور قال الرسول دی بات کرانگے انشاءاللہ۔ ایک ہاتھے اللہ دا قرآن، ایک ہاتھے کملی والے دا کافی ہے، کام چل جائے گا، کوئی سجے کھبے ویکھن دی لوڑ تے نہیں جی۔ ایک ہاتھے ساڑھے یارو پھڑیا ہویا قرآن، دوجے ہاتھے حدیث پیاری نبی پاک دا فرمان، اے نا دعان منیا، اے نا دعان منیا، سمجھو ترن گئیاں۔ ٹھیک ہے، مسلک میرے دی تم کی میرا مسلک ہے قرآن و سنت، قرآن و سنت دا دوجا نا اہل حدیث۔ مسلک میرے دی تم اور جگ وچ نیان پئیاں، اور سچا اہل حدیث مسلک منے آئی ہون تے کئیاں جی۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ اس بندے دا کی بنے گا جیڑا مجلس سنن واسطے نہیں سی آیا، ان کو کام سی۔ اللہ دا چلو جیڑے طریقے نال بھی آیا تے ہے نا، اس محفل دے وچ پیر تے دھریا سنا، پاویں اوتے باہر کھلو گی واج دیتی سو، جاؤ انہوں بھی بخشیا، کیوں رب بہانے لبن دے ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اینج کر کے اللہ بہانے تلاش کر رہے ہیں، اینج کر کے اپنے گناہگار بندیاں نو معاف کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تے پھر وہ آپ آوازہ دیندہ آجو آجو جی، دروازے کھلے نے، میں معاف کرنا رہا، میں بخشن ہار ہاں۔ ایران دا نا ایک بہت بڑا شاعر گزریا ہے، اس دا نام سی عمر خیام۔ کی نام ہے؟ شرابی سی، شراب پیندا سی، کئی دن لنگا شراب نہ لبی تو نشئی نشیوں ٹوٹا ہوئے، تو پھر وہ دی جڑی حالت ہوتی ہے نا، اللہ معاف کرے کہ تو لبی شراب سراہی تے جام لے کے شہر و باہر نکل گیا، پر فضا مقام تے پہاڑی دی چوٹی تے جا کے بہ گیا، تے بڑا خوش کہ آج تے جناب پینی ہے نا، آج کوٹ پرنے نے، اللہ اکھاں نال بھی نہ مخائے، توبہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر دی رات بھی دائم الخمر جڑا ہے نا، وہ دی بخشش نہیں جے ہوتی، ہمیشہ دا شرابی، اور دوجا بدبخت ہوئے جڑا ماں باپ دا نافرمان، لیلۃ القدر نو بھی وہ دی بخشش جے کسی دے ماں پیو ناراض نے تے راضی کر لو، تے جے کوئی شراب دا عادی ہے تے آج تو بعد توبہ کرے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس دسترخوان تے کدی نہ بیٹھو جتے شراب دا دور چل رہا ہوئے. کہ جماع الاسم سارے گناہ دا مجموعہ. جو شراب پی لیندہ ہے وہ سارے گناہ کر گزرتا ہے، صغیرے کی کبیرے کی، چھوٹے کی وڈے کی. اللہ اکبر. تو خامر العقل، جو عقل دے اندر فطور ڈال دے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں ایک پیالہ پی لیا نشہ نہیں آیا، کوئی گل نہیں. دوجا پیتا ہے نشہ نہیں آیا، تیجا پی لیا نشہ نہیں آیا، چوتھا پنجواں چھواں ستواں آٹھواں، 8 پیالے 8 جام 8 گلاس پی گیا نشہ نہیں آیا. نامہ پیتا ہے تو پھر نشہ آ گیا ہے. نامہ حرام میں 8 حلال میں. میں پڑھی لکھی گل پہ کرنا، کتاباں لکھی جی کتنے لکھی ہے ایویں نہیں میں دفعہ میں ماردا، لکھی گل میں کر رہا. اگر جی 8 پیالے چونکہ انہیں نشہ نہیں آیا، میں کہا چونکہ چنانچہ لے آزا یعنی کہ یعنی اپنے کو رکھ جی. ایک قطرہ بھی شراب دا حرام ہے جس چیز نو اللہ نے حرام قرار دے دیتا. لو جی اے چلا گیا پرفضا مقام تے. اے کون ہے جناب؟ عمر خیام. اللہ اکبر کبیرہ. لو جی او دی زبان تو میں تمہیں گل سنانا چاہنا کہ جس وقت وہ تھے پہنچیا تے ہوا دا چولا ہے، ہوا دا تیز چوکا ہے. وہ جناب سرائی رڑ گئی، شراب بھی ضائع، سرائی ٹوٹ گئی، شراب رڑ گئی. ان کو سامنے بندہ ہوتا تو وہ دے غصہ کرتا، وہ سیدھا رب نو ہو گیا. تے کہندا کی رب نو ذرا او دی زبان تو سنو. کہندا بریک پہ مرا شکستی ربی، ربا میری شراب روڑ دیتی آ، میرا مشکیزہ توڑ دیتا ہی، سرائی توڑ دیتی آ. اور برمندر عیشرا ببستی ربی، میرے تے عیش و عشرت دا دروازہ بند کر دیتا ہی. اگے لکھتے رہے من ہمی خورم من میں خورم و تو میں کنی بستی بس مستی خاکم بدہن مگر تو مستی ربی. شراب تے میں پینا وہاں تے مستیاں تینوں چڑیاں ہوئیاں نے. کڑے نشے میں جا کے میری شراب روڑ دیتی آ، میرا تے کک کنڈا نہیں چھڑیا. کنے دن ہو گئے سن نشہ نہیں کیتا، آج میں بڑی مشکل نال ملی سی، اے بھی روڑ دیتی آ. اینیاں گلاں میرے رب دی شان دے اندر گستاخی دیاں کیتیاں نے. گھر آیا ہے آئینہ دیکھے آئے، شیشہ دیکھیا، منہ کالا ہو گیا ہے. سمجھ گیا، سمجھدار سینا کہ اے اللہ دیاں جڑیاں بے ادبیاں کیتیاں نے، جڑیاں گستاخیاں کیتیاں نے، او دی وجہ تو میرا منہ کالا ہو گیا ہے. فوراً وضو کیتا ہے، مصلی ڈالے آئے، مصلی دے کھڑا ہو گیا ہے، سر سجدے وچ رکھ کے رونا شروع کر دیتا ہے. ہن رب نو کی کہندا ہے؟ کہندا ہے نا کردہ گناہ در جہاں کی بگو. میرے ربا مینوں اے تے دسنا ساری دنیا دے اندر او کیڑا بندہ ہے جن نے کدے گناہ نہ کیتا ہوئے. نہ کردہ گناہ در جہاں کی اس بگو، آنکس کے گناہ نہ کرد چوزی اس بگو. من بد کردم و تو بد مکافات دہی،
پس فرق میں آنے منو تو چیز بگو جے کسے گناہ نہیں کیتا انہیں پھر زندگی کیویں گزاری ہے تے یا اللہ جے میں گناہ کر بیٹھا میں تیری شان دے اندر گستاخی کیتی ہے تے تو بدلہ لینے جے کیڑی دیر کیتی ہے تو بھی تے میرا منہ کالا کر دیتا ہے میں منہ کسے نو بخان جو گنی رہا ربا میرا اے تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں میں کمزور ہاں تو طاقت وارے میں تیرا بندہ تو میرا رب ہے میں عاجز ہاں تو بادشاہ دا بادشاہ ہے فوری بدلہ لے لے آئی اللہ اکبر فوری طور تے بدلہ لے آئی میرا منہ کالا کر دیتا ہے آنسو بہارے آئے اشک بہارے آئے ارکے انفعال گرا رہے آئے اور جس وقت روندہ روندہ مسلح تو واپس آئی نے دے سامنے آیا چہرہ پہلا نالوں میں سفید اللہ اکبر کوئی آوے تے صحیح نا اللہ دے در تے سچے دل نڑائے اللہ معاف کرنے والا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ شاہی اعلان داتا حقیقی دا کائنات دے بادشاہ دا شاہی اعلان اے میرے محبوب پیغمبر میرے اونا گناہگار بندیاں نو خوشخبری سنا دیو میری طرفوں اب پیکج آن لگا دی رحمت دا پیکج اللہ اکبر یا عبادی پہلا اس لفظ دے غور کرو یا عبادی اے میرے بندیوں انہاں وچ چور بھی نے انہاں وچ ڈاکو بھی نے انہاں وچ شرابی بھی نے انہاں وچ قاتل بھی نے انہاں وچ مشرک بھی نے انہاں وچ سود خور بھی نے لیکن اللہ یہ نہیں آکھیا وہ چورو وہ ڈاکو وہ زانیوں بدکارو بے ایمانوں قاتلو وہ سود خورو حرام نہیں میرا رب بڑا لجپال ہے میرا رب شرما رکھن والا ہے انہیں گناہگاراں نو گناہ دی نسبت نال نہیں بلایا بلکہ پھر بھی شفقت نال کہدا ہے یا عبادی یا عبادی اور تسی جو کچھ بھی ہے ہو میرے تے بندے ہو نا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت نو نہ ٹھکرایا جے اے تو نہ امید نہ ہویا جے چاہے کتنے بڑے گناہگار ہو تسا چاہے کڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے لیکن میرے کو معافی منگن جے دیر نہ کریا جے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ سارے گناہوں بخشنے والا ہے انہو هو الغفور الرحیم روز محشر جب خدا پوچھے گا پاک بازوں سے ذرا توجہ ہے روز محشر جب کہ خدا پوچھے گا پاک بازوں سے اسے حدیث کا ترجمہ ہے روز محشر جب کہ خدا پوچھے گا پاک بازوں سے تم نے گناہ کیوں نہ کیا کیا میں رحیم نہ تھا اللہ اکبر اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے بڑی کشادہ ہے اور اس ماہ رمضان دے اندر اللہ دی رحمت دا سایہ اس دا چھتر
ساڑھے جیسے گناہگاراں تے ہے، اور اللہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ دو بول معافی دے کہہ دیو یا اللہ معاف کر دے، اکھاں جترو لیا کے جی شرمندہ ہو کے۔ اور حضور نے فرمایا نا اللہ اکبر کہ اللہ نے دو آنسو بڑے پیارے، دو اتھرو، ایک اللہ دے خوف میں گرنے والا اور ایک اللہ دے رستے میں لڑنے والے مجاہد دے خون دا آنسو۔ یہ دو آنسو اللہ نے بڑے پیارے۔ جدو اللہ تعالیٰ کسے دے آنسو گردے دیکھ دا ہے نا کہ شرمندگی تو رو رہا ہے، تو پھر اللہ دی رحمت دا دریا موج زن ہو جاتا ہے، وہ دے میں تلاتم خیزیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، پھر اللہ دا سمندر ٹھاٹھا مارن لگ پہندا وہ دی رحمت دا سمندر۔ اللہ سانو اپنی رحمت دا کثیر حصہ عطا فرمایا، اللہ ساڈے سارے گناہ بخش دے دے، اللہ سان توبہ دی توفیق بخشے، اللہ سانو رمضان ختم ہون تو پہلا اپنا دوست بنا لے، اپنے دوستان دی لسٹ شامل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔